السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف تہذیبیں اور مختلف نظریات پیدا ہوئے، جنم لیے۔ جو مشہور نظریات اور تہذیبیں ہیں ان میں رومی تہذیب، یونانی تہذیب، یا اسی طرح پر مذاہب میں اگر دیکھا جائے تو یہاں کا مذہب جو برادران وطن کا ہے، جس کو سناتن مذہب یا ہندو سمودائے کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت اور چینی مذہب، فلاں مختلف مذہب وجود پذیر ہوئے ہیں، اور اسی طرح مختلف تہذیبیں بھی دنیا کے اندر اپنی ایک مضبوط شناخت بنائی ہوئی ہے اور بناتی رہی ہے۔ جو مختلف تہذیبیں دنیا کے اندر مشہور ہوئی ہیں ان میں رومی اور ایرانی، یونانی تہذیبیں بہت مشہور ہوئی۔ کسی زمانے میں ایرانیوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا، اسی طرح اور آگے بڑھیں تو رومیوں نے بھی ایسی ہی کوششیں کی، اور اسی طرح پھر عیسائیوں نے، یورپیوں نے، فرانسیسیوں نے، انگریزوں نے مختلف اپنی تہذیبوں کو رائج کرنے کی فکریں اور کوششیں کی۔ اب یہاں ایک اہم چیز یہ بھی ایک مورخ کے ذہن میں جو گردش کرتی ہے، آتی ہے کہ جب بھی کوئی تہذیب اور کوئی تمدن بڑھتا ہے، مشہور ہوتا ہے، تو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے زور میں، طاقت کے نشے میں اپنی تہذیب کو دوسروں پر مسلط کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کی کوششیں دنیا کے اندر بارہا ہوئی ہیں، دیکھی گئی ہیں۔ جہاں جہاں کوئی فاتح نے فتح کیا اور دوسرے علاقوں کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا اور اپنے ماتحت کیا، تو زور اور زبردستی کے ذریعے وہاں پر اپنی تہذیب کو لاگو کرنے کی کوشش اور فکر کی، اور یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ ابھی بھی ہم اپنی نگاہوں سے اسے محسوس کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام نے اپنی تہذیب کو زور اور زبردستی سے کبھی بھی نافذ نہیں کیا، اور نہ اس بات کو قبول کیا کہ کوئی دوسرے مذہب کے لوگ یا دوسرے دھرم کو ماننے والے مسلمانوں پر زور و زبردستی کر کے اپنے دین کو مسلط کریں، اپنے مذہب کو مسلط کریں یا اپنی تہذیب کو مسلط کریں۔ اس کو بھی قطعاً پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں سورہ بروج کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، کہ ایک زمانے میں، اور مفسرین نے اس زمانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کی جو موحد امت دنیا کے اندر تھی، باقی رہی، وہ اپنی توحید پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے رہے، لیکن ان کا نام لے کر 2-3 الگ الگ قومیں بن گئیں۔ بعض قوموں نے جن کو رومی تہذیب سے زیادہ دلچسپی تھی، وابستگی تھی، انہوں نے نعوذ باللہ خود عیسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے بھونڈے الزامات لگائے اور ان کی والدہ محترمہ پر الزامات لگائے، یہاں تک کہ جتنے ایمان والے لوگ تھے ان کو ختم کرنے کی انہوں نے فکریں اور کوششیں کی۔ انہی کوششوں کی زد میں
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 2000 سے زائد اہل ایمان اور توحید کو ماننے والے، ان پر اس زمانے کے جو ذمہ دار حکمران تھے، جو بادشاہ یا بادشاہوں کے نمائندے تھے، انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ توحید سے انکار کرنے پر، زندگی باقی رکھنے اور توحید پر قائم رہنے پر زندگی ختم کرنے کی انہوں نے دھمکیاں دیں۔ یعنی یوں کہا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو اور بتوں کی یا جو ہے آسمان کی، جو بھی ان کے ذہنوں کے مطابق تھا، اس کی پرستش کرو اور اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دو تو تمہیں زندہ رکھا جائے گا، ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بہت زیادہ انہوں نے زور و زبردستی کی۔ ان ایمان والے لوگوں نے ان کے ظلم کو برداشت کیا لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے ایک بہت بڑی خندق کھودی اور اس کو انگاروں سے بھر دیا اور ایک ایک ایمان والے کو پکڑتے اور اس سے کہتے کہ یا تو جو ہے انکار کر دو اللہ کے ایک ہونے کا، یا پھر اس آگ میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ ہزاروں، تقریباً 2000 یا بعض روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جو ہے آگ میں محض اس لیے ڈال دیا گیا، جھونک دیا گیا کہ وہ لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اور شرک کا انکار کیا تھا۔ وہ سب کے سب آگ کی نظر ہو گئے، لیکن وہ لوگ اپنی توحید کے اقرار سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان ظالموں نے بھی اپنی تہذیب کو اور یا اپنے باطل مذہب کو زبردستی لاگو کرنے کی فکریں اور کوششیں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے یہ فرمایا ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے، ان پر لعنت کی ہے۔ اور وہ لوگ جس طرح پر دنیا میں چند نیک لوگوں کو یا ان نیک لوگوں کو محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو مانا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانتے تھے، صرف اس کے کہنے پر انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے، جبر کیا، یہاں تک کہ ان کی زندگی چھین لی ہے، تو ایسے لوگ قیامت میں بہت زیادہ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اور یوں ارشاد فرمایا آگے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان پر ایسی زیادتی کرتے ہیں، ایسا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ایمان پر باقی نہیں رہنے دیتے، یا ان کو ان کے اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کا ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان اور عمل صالح پر باقی نہ رہ سکے۔ اتنی زیادتی اگر ایسے فتین لوگ کرتے ہیں، فتنہ پرداز لوگ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا تم لم یتوبوا، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، پلٹ جائیں، لیکن وہ پلٹتے بھی نہیں ہیں، رجوع نہیں کرتے اور توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا مطلب پلٹنا ہی ہے، یعنی اپنی اس بری حرکت سے باز نہیں آتے یا خود ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم اتنا بڑا، اتنا بھیانک عذاب ہے کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کی تپش ہے۔ پھر اسی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے بہت زیادہ جلانے والا عذاب ہے۔ جہنم ہی کی تفصیل یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جلانے والی ہے۔ اس کے بالمقابل جو ایمان والے لوگ ایمان پر، عمل صالح پر باقی رہتے ہیں اور اس راستے میں جو تکالیف آتی ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات مقرر فرمایا ہے، ایسی جنتیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ان کے بازو سے نہریں بہتی ہوں گی یا ان باغوں کے درمیان سے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا ہوا انعام ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو زور اور زبردستی کر کے ان کی تہذیب سے انہیں نکالنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے ایمان سے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے، یا اعمال صالحہ میں رکاوٹ ڈالیں گے، یا ایسی حرکتیں کریں گے جن کی وجہ سے وہ اپنی تہذیب پر باقی نہ رہ سکیں،
اپنے اسلام پر جم کر نہ رہ سکیں، ان لوگوں کے لیے شدید وعید بیان کی گئی ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ایسی تکالیف کے باوجود، ایسی مصیبتوں کے باوجود جمے رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بڑا انعام آخرت میں مقرر فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کے لیے آزمائشیں ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں آئیں، تو ایسی پریشانیوں کے موقع پر ایمان والوں کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رہیں، وہ بے صبری پنے کا مظاہرہ نہ کریں۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرنے والوں کو اے نبی بشارت دیجیے، تو یہاں پر صبر کا مفہوم یہی ہے کہ عمل صالح پر جمے رہنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام کو کرتے رہنے کا نام ہی صبر ہے۔ اگر ایمان والے لوگ ظالم اور جو ہے اللہ کے دشمنوں کے ستانے کی وجہ سے اور ان کے پریشان کرنے، فتنے میں ڈالنے اور ان کے ظلم و ستم سے مجبور اور پریشان ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اپنے ایمان یا عمل صالح سے پیچھے ہٹ جائیں، اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیابی عطا نہیں کرے گا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے گا اگر وہ چھوٹے موٹے ظلم کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے یا فتنے میں ڈالنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اگر وہ جمے رہیں، چاہے کتنی بڑی مصیبت آئے، کتنی ہی بڑی مشقت آئے، کیسی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، ماحول ہمارا جو ہے بالکل مخالف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم ایمان پر جمے رہیں گے، عمل صالح پر جمے رہیں گے، اسلامی تہذیب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، پکڑے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کا وقت گزار دے گا، اللہ تعالیٰ راحتیں عطا فرمائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سہولت آ جائے گی۔ ایسے ہی جیسا کہ ہر رات کے بعد دن نمودار ضرور ہوتا ہے، ہر طوفان کے بعد، طوفان جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے راحتیں اور آسانیاں میسر آتی ہیں، اسی طرح ہر پریشانی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یسر اور آسانی میسر ہوگی۔ وقتی طور پر جو پریشانی ہوگی، جو مصیبت آئے گی، اس کو برداشت کرتے رہنا چاہیے اور ایمان اور عمل صالح پر جمے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم سلامتی کو بھی کہتے ہیں، اسلام کو بھی سلم کہا گیا ہے کیونکہ اسلام سراپا سلامتی ہے۔ تو تم اس سلم کے اندر، اسلام کے اندر، اطاعت و فرمانبرداری کے اندر اللہ کے بندے بن کر اس کی عبادت کرنے والے ہونے کے طور پر پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تم پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد، اس گفتگو کے بعد، اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ہمارے اس ملک میں، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے تمدن اور اسلامی شاعر کے اوپر بہت بڑی آزمائش آ پڑی ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کی جو ہے ان کی انفرادی زندگی پر بھی، اجتماعی زندگی پر بھی ایک بہت بڑی آزمائش دشمنان اسلام کی طرف سے آ رہی ہے، اور گویا کہ ہر آدمی، خصوصیت سے ہمارے ایسے نوجوان، ہمارے ایسے بھائی یا ہمارے ایسے بچے جن کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا برادران وطن سے غیر مسلموں کے ساتھ ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اگر اپنے لباس میں، ہمارے اپنے وضاقتہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سنت سے داڑھی رکھتے ہوئے اگر اپنے مصروفیت میں، اپنے کام میں اور اپنے ملاقاتیوں سے جب ملتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ان کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے فنڈامنٹلسٹ ہیں، پرانے ذہن رکھنے والے ہیں، اور اسلامی تہذیب، تمدن اور اسلامی لباس یا اسلامی شعار وغیرہ کو بالکل اس انداز میں وہ لوگ جو ہے محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یا کم از کم رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لباس سے، ہماری تہذیب و تمدن سے یا اسلامی شعار سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن سے انتہائی جو ہے
ادب احترام کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ ان سے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ، خصوصاً ایسے احباب کے ساتھ جن کا آپ کے ساتھ زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آپ کے کلیگس ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ یہ سراسر خود آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہے، اس ملک کے قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے، کیونکہ یہ ملک کا قانون ہر آدمی کو اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی سماجی شناخت کے ساتھ، اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ رہنے کا پورا اختیار دیتا ہے، پوری اجازت دیتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے مذہبی رسوم و رواج کو اختیار کرتا ہے تو کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو منع کرے، کیونکہ یہ ملک ہمارا مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے اور یہ ایک ایسا چمن ہے جس میں الگ الگ قسم کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ کسی بھی پھول کے بارے میں آپ یہ آ کر نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اس کو اختیار کرنا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ مسلمان یہاں پر صدیوں سے قائم ہیں، مسلمان اس ملک کے اندر تقریباً 1000 سال سے موجود ہیں، بلکہ اگر ہم تحقیق میں چلے جائیں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں اس ملک کے ایک علاقے کے لوگ جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور آج وہ قدیم ترین اس ملک کی مسجد مانی جاتی ہے جو ہے چیرامن مسجد کے نام سے بنائی گئی تھی۔ اتنے قدیم جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، اور مسلمان اس تاریخ سے آج تک بھی پوری اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ، اسلامی شناخت کے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اور اسی اسلامی شعار کے اندر مساجد کا قیام ہے، انہی اسلامی شعار کے اندر وہ لوگ مدارس قائم کر رہے ہیں، زمانے سے کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی اسلامی شعار کے اندر یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اسلامی لباس پہنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کبھی بھی مسلمانوں کے نامنوں سے یہاں کے برادران وطن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کبھی کسی نے جو ہے مسلمان پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی کو یہ کہا ہو کہ تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کسی کو یہ کہا ہو کہ تم نے جو ہے اپنی زمین میں کیوں مسجد بنائی ہے، کسی کو یہ کہنے کا کبھی بھی جو ہے موقع نہیں تھا اور کسی کو شکایت بھی نہیں ہوئی۔ اور الحمدللہ مسلمان یہاں پر جو بھی قانون تھا، دستور تھا، اس دستور کا اور قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہی مسلمانوں نے یہاں پر عمل کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برادران وطن میں بعض ایسے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر اسلام دشمنی کو بھر دیا گیا ہے، وہ اسلام و خوف بن چکے ہیں، ان کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے یعنی مساجد سے، مدارس سے، قبرستانوں سے تکلیف ہے۔ پتہ نہیں کیوں تکلیف ہے، بلا وجہ کی تکلیف ہے۔ مسلمان اپنے جو ہے اپنی جائیداد میں، اپنے مکان میں اگر اس کو اللہ کے لیے وقف کر کے مسجد بناتا ہے اور اس مسجد میں تعمیر کرتا ہے تو بلا وجہ ان دوسرے احباب کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہم نے جو ہے آپ کی زمین چھین کر مسجد نہیں بنائی؟ مسلمان نے اپنی جائیداد پر مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے اور اس پر عبادت کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی جگہ پر جو ہے ایسا کوئی رول نہیں ہوا کرتا کہ جو ہے نہ بنایا جائے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے کچھ قانون رہتا، دستور رہتا، اس دستور اور قانون کی روشنی میں ہی مسلمانوں کو جو ہے اس طرح عبادت گاہ یعنی مساجد قائم کرنے کی جو ہے پوری آزادی یہ ملک کا دستور دیتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب مسلمان اپنے چہرے اور مہرے سے، اپنے لباس سے، اپنی شناخت سے، اپنی داڑھی وغیرہ سے آمنے سامنے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں تو داڑھی کو دیکھ کر جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ تو میں ہمارے برادران وطن سے سربستہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، ہمارے جو ہے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بری نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آپ کے جو بھائی بہن ہیں، ہم لوگ آپ ہی کے جو ہے ساتھ رہنے والے ہیں، برسا برس سے رہتے آئے ہیں، اور جو ہے یہاں کی مٹی کے اندر جو ہے ہمارا ہی جو ہے خون موجود ہے اور ہم اپنے خون سے سینچی ہوئی اس سرزمین کو سمجھتے ہیں۔ تو جو ہے یہاں پر کسی مسلمان کو اس طرح کی بری نگاہ سے دیکھنے کی تم کو قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، نہ تمہارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دستور اس کی اجازت دیتا ہے، نہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کی دشمنی تمہیں ہی خود اندر سے کمزور کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے آگے چل کر جو ہے ملک بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو ان کے لیے ہے۔ اب میں دوسری بات برادران اسلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس طرح دیکھنے سے یا نفرت کرنے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ ہم جو ہے ان سے ڈر کر، خوف کھا کر پیچھے ہرگز نہ ہٹیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مومن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، جتنے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ان ایمان والوں کے تذکرے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تم
اس سے جو ہے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اپنی اسلامی تہذیب کو اور تمدن کو باقی رکھو۔ اگر تم گھبرا کر تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو جاؤ گے تو آج ایک وقت آئے گا کہ جو ہے سنتوں کو چھوڑ دو گے، پھر اگلا وقت آ سکتا ہے کہ فرائض سے تم غفلت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا کسی بھی طرح سے ذرا برابر ان سے جو ہے صلح ایسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ یہ تمہاری چیز ہم کو پسند نہیں، تم اس کو چھوڑ دو، تو ہم چھوڑنے لگ جائیں۔ آج جو ہے ان کو ہماری بچیوں کے لیے جو سر پہ دوپٹہ پسند نہیں آئے گا تو اس کو ہم اگر چھوڑ دیں گے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اسلامی اعتبار سے جو ہے بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اسی طرح پر جو ہے ایک مسلمان مرد کے چہرے پر وہ داڑھی پسند نہیں آئے گی تو اگر ہم اس کو چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ سلسلہ جو اتنا آگے بڑھے گا کہ ان کو جو ہے ہمارا کوئی بھی عمل جو اسلامی ہوگا وہ پسند نہیں آئے گا۔ آگے چل کے وہ لوگ وہی کہیں گے جو ہے قدیم زمانے میں دشمنان اسلام نے اللہ کے رسولوں اور نیک لوگوں سے کہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ کافر لوگوں نے کسی زمانے میں اپنے رسولوں سے کہا تھا، اس زمانے کے رسولوں سے کہا تھا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم اس ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تمہارا مذہب چھوڑ دو، ہماری ملت میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں، ہمارے نعروں میں، ہم جو کہتے ہیں اس میں آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں یہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح کے نعرے ہمارے اس ملک میں بھی مسلمانوں کے خلاف لگائے گئے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم خود ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اگر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھے گا تو اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ظلم کا جو سزا کا مزہ چکھائے گا، ضرور وہ ظلم کی سزا جو ہے بھگتیں گے، لیکن ہمارے لیے آزمائش رہے گی کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن سے کسی طرح کا کوئی جو ہے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مساجد قائم رہیں گے الحمدللہ، اور مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی طرح کا جو ہے کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم اپنے لباس کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے، نمازوں کی جماعت کے ساتھ اہتمام کے تعلق سے، تمام ان کاموں کے تعلق سے جس کا تعلق اسلامی تہذیب سے ہے، اسلامی شریعت سے ہے، اسلامی تمدن سے، اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو باقی رکھنا میرا اور آپ کا، اس ملک کی رہنے والی ساری ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو باقی اور برقرار رکھنا چاہیے۔ اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے چند تجاویز ہیں، ان میں سے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو جو ہے دینی تعلیم و تربیت کی طرف کافی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہمارا ماحول، یہاں کا اس ملک کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اسکولوں وغیرہ کے اندر ایسا نصاب مقرر کیا جا رہا ہے جس میں جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن کو جو ہے بہت زیادہ پیچھے کر دیا گیا، اور جو قدیم ترین جو زبردستی کی تہذیب ہے، جس تہذیب کو کہا جا سکتا ہے کہ جو منوادی تہذیب ہے، اس کو رائج کرنے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے تعلق سے کافی فکر مند ہوں۔ جگہ جگہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر جو مکاتب وغیرہ کا نظام قائم ہے یا کسی بھی جگہ قائم ہے تو وہاں پر اپنے بچوں کو ضرور مکتب کے اندر بھیجیں اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ جگہ جگہ اس ملک میں، ہماری ریاست میں بھی مختلف جگہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑی بڑی ان کی زمینات ہیں، اور مدرسوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان بچوں کی تعلیم جو ہے بہت زیادہ دینی تعلیم کے تعلق سے حفظ اور جو ہے عالمیت وغیرہ میں بچوں کا رجوع بہت کم ہو چکا ہے۔ زیادہ تر بچے جو ہے دنیوی تعلیم کی طرف، عصری تعلیم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان مدارس کے اندر بھی ایسا نصاب مقرر کیا جائے جن میں جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا نظم ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس مدرسے کی جو ہے باؤنڈری میں یا احاطے میں کافی جگہ موجود ہو تو وہاں پر جو ہے دوسری عمارت ایسی بنائی جائے جس میں ایک ایسا ایجوکیشن سینٹر وغیرہ بنایا جائے جس میں عصری تعلیم یافتہ جو طلبہ ہیں ان طلبہ کو جو ہے وہاں پر بلا کر کوچنگ سینٹر وغیرہ قائم کیا جائے، ان کی ساتھ میں دینی تربیت بھی کی جائے تو یہ بھی ایک بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دروس قرآن کی مجلسیں بھی قائم ہوں، اسی طرح پر جو جلسے اور اجتماعات وغیرہ چھوٹے موٹے ایسے قائم ہوں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کو تہذیب و تمدن کی طرف راغب کرنے کے لیے اسلامی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلانے کی فکریں اور کوششیں کی جائیں۔ اگر یہ سلسلہ قائم رہے گا تو اس طرح کی کوئی بھی دھمکیاں جو ہے مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو کمزور نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہوتے ہوتے
ہوتے ہمارے بچے ہماری بچیاں ایسی چیزوں سے جو ہے متاثر ہو جائیں گے اور ان دھمکیوں سے ڈر کر خوف کھا کر یا غلط ماحول میں پڑنے کی وجہ سے اسلامی تہذیب سے تمدن سے اسلامی شناخت سے اور اسلامی لباس سے پوشاک سے رہن سہن سے آہستہ آہستہ پیچھے چلے جائیں گے۔ ایسی کوششیں اس سے پہلے بھی بارہا ہو چکی ہیں، اب بہت شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ان کوششوں میں جو ہے بہت سارے لوگوں کا بھی تعاون حاصل ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے آزمائش سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اس آزمائش کا سامنا کس طرح پر کریں، اس پر ہم کو جو ہے کافی توجہ دینے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیں۔ چاہے آپ کا بچہ کتنا بھی اچھا جو ہے بڑے سے بڑے اسکول میں بڑے سے بڑے کالج میں پڑھ رہا ہو، لیکن اگر وہ دینی تعلیم سے یا تربیت سے یا اسلامی تہذیب و تمدن سے نابلد رہے تو آگے چل کر اسلام کا جو ٹمٹماتا چراغ ہے اس کا بھی جو ہے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ وہ صرف چہرے مہرے سے تو مسلمان نظر آئے گا، لیکن اس کی سوچ، اس کی فکر وغیرہ سب کی سب غیر اسلامی ہو جائے گی۔ اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں بہت ساری جو ہے ایسی ویڈیوز، ایسی سائٹس وغیرہ پھیل رہی ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال رہی ہے۔ ان تمام سے بچنے کی بھی اور اپنے بچوں کو بچانے کی بھی پوری ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آبادی کو، خاص طور پر تمام مسلم معاشرے کو ہر قسم کی جو ہے ان برائیوں سے اور ان فتنے والی چیزوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دینی تعلیم و طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔